ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے والصلاة والسلام دربار على ہے سيدنا علماء مولانا دیوبند۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس جاں بلب چیختی ہوئی اور کراہتی ہوئی دنیا انسانیت پہ خدا کا سب سے بڑا احسان اور کرم یہ تھا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. بعثت محمدی سے پوری دنیا جہالت، دنیا انسانیت کی رت بدل گئی. لوگوں کے دل زندہ ہو گئے، انسانوں کے مزاج بدل گئے، دلوں میں خدا کی محبت کا شعلہ بھڑک اٹھا، خدا طلبی کا ذوق پروان چڑھا، انسانوں کو خدا کو پانے کی، خدا تک رسائی کی ایک نئی دھن لگ گئی. اور جس طرح برسات کے موسم میں سوکھی ہوئی ٹہنیوں اور پتیوں میں شادابی اور ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح مردہ انسانوں میں نئی حرارت، نئی جان، نئی تازگی، اور لوگوں کے دماغوں میں نیا جذبہ، لوگوں کے سروں میں نیا سودا سما گیا. اور انسانیت جو صدیوں سے میٹھی نیند کا مزہ لے رہی تھی، صدیوں کی نیند سوتے سوتے انسانیت اچانک جاگ اٹھی. یہ عظیم کارنامہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی کا کارنامہ ہے. اللہ نے آخری نبی کے لیے پوری دنیا کے انسان و جنات میں سب سے پاک، صاف اور قابل اور صالح قلب محمد کو پایا. نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وحی کے لیے اللہ نے پوری دنیا میں سے قلب محمد کو چنا اور اس پہ وحی نازل فرمائی. پھر اس وحی کی تلقی، اس وحی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے چند لوگوں کا انتخاب فرمایا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ سورہ الفتح کی تفسیر کے ذیل میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے خاتم النبیین کی حیثیت سے مجھے چنا، واختار لی اصحابی، اور پھر میرے پیغامات، میری وحی، میری تعلیمات، میری ہدایات کو محفوظ کرنے اور اسے پھر قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے میرے رفقائے کار اور میرے صحابہ کو چنا. مسند بزار میں ایک جید اور عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد پورے انسان اور جنات میں سب سے افضل لوگ میرے صحابہ ہیں. اللہ نے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ کا انتخاب میرے صحابہ کی حیثیت سے فرمایا. ناظرین کرام، نبوت اور رسالت کا انتخاب یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن صحابیت کا انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. دونوں اللہ کا انتخاب ہے، دونوں اللہ کا عطیہ ہے، دونوں اللہ کی عطا ہے. جس طرح نبوت اور رسالت اللہ کی عطا ہے،
اسی طرح اس نبی کے لیے نصرت کے لیے، نبی کی حمایت کے لیے اور نبی کی معاونت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ صحابیت کا درجہ یہ کسی کے دست و بازو کا کرشمہ اور مظہر نہیں ہے، صحابیت کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح نبوت اور رسالت کا انتخاب من جانب اللہ ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ لمبی بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صحب یصحب صحباً، متصل رہنا، ساتھ رہنا، ملاقات کرنا، اس کے لغوی معنی۔ صاحب یا صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی سے ملے، جو کسی سے متصل رہے، جو کسی سے ملاقات کرے، اسے صاحب یا صحابی کہتے ہیں۔ صاحب کی جمع اصحاب اور صحابی کی جمع صحابہ آتی ہے۔ جس طرح ضارب مارنے والے کو کہتے ہیں، چاہے تھوڑا مارے یا زیادہ مارے اسے ضارب کہیں گے، اسی طرح صاحب یا صحابی اس آدمی کو کہیں گے جنہیں کسی کی لقاء اور کسی کی صحبت میسر ہوئی ہو، اسے صاحب یا صحابی کہیں گے۔ جمہور محدثین، سلف اور خلف، جمہور محدثین کا معتبر، مختار، اتفاقی، مجمع علیہ مسلک یہ ہے کہ صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے بچشم ایمان دیدار نبی کا شرف حاصل کیا ہو اور پھر ایمان کی حالت ہی میں وفات پائی ہو، اسے صحابی کہہ دیں گے۔ چاہے حضور کی دیدار کا شرف لمبے وقفے کے لیے ہو، مختصر دورانیے کے لیے ہو، تھوڑے وقفے کے لیے ہو، ایک دن کے لیے ہو، ایک لمحہ کے لیے ہو، ایک مہینے کے لیے ہو، ایک سال کے لیے ہو یا چند سالوں کے لیے ہو، جس نے بھی بحالت ایمان دیدار نبی سے بہریاب ہوا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے صحابی رسول کہہ دیں گے۔ وہ صحابیت کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، اور یہ صحابیت نبوت کے بعد، رسالت کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے۔ مشہور مالکی عالم دین اور محدث اور شارح موطا علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں اجماع امت نقل فرمایا ہے کہ جو شخص بھی لمحہ بھر کے لیے بھی دیدار نبی سے بہرور ہو جائے اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے، وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابیت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ صحابیت کا مرتبہ اور مقام اور رتبہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے۔ صحابیت کے رتبے کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا، نہ کوئی قطب اور ابدال پہنچ سکتا۔ صحابیت کا رتبے میں سارے اصحاب رسول برابر ہیں، البتہ اصحاب رسول میں فضائل اور مناقب کے لحاظ سے تفاوت ہے۔ یہ تفاوت بدیہی ہے۔ جس صحابی رسول کو جتنے دورانیے کے لیے صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، اسی لحاظ سے ان کا رتبہ اور ان کے مناقب دوسروں کے مقابلے میں زائد ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی رحمہ مد ظلہ العالی نے، حفظہ اللہ ورعاہ نے، اپنی عربی کتاب عربی مضمون اصحاب الرسول میں تقریباً 12 درجات بتائے ہیں۔ اصحاب رسول میں فضائل اور مناقب کا تفاوت تو ہے، لیکن درجہ صحابیت میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہے۔ ہاں، فضائل اور مناقب کے لحاظ سے درجہ بندی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک
سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں بالترتیب. پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان بن عفان، اور پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ چاروں خلفائے راشدین بالترتیب اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ میں سب سے افضل ہیں. اور پھر اس کے بعد ازواج مطہرات، پھر مہاجرین اولین، پھر بیعت عقبہ والے، پھر شرکائے بدر، اور پھر درجہ بدرجہ اہل مشاہد اور بعد کے غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ درجہ بدرجہ. تو مناقب اور فضائل میں تفاوت تو ہے، لیکن صحابی ہونے میں سب برابر. صحابیت میں کوئی فرق نہیں. جنہیں ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار نبی کا شرف حاصل ہو گیا وہ صحابی رسول ہو گئے. اور صحابی ہونا نبوت کے بعد سب سے بڑا تمغہ امتیاز ہے، وجہ افتخار ہے. جو بھی صحابی بن گیا وہ فضل و کمال کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہو گیا. یہ اصحاب رسول وہ برگزیدہ اور پاک باز، پاک تینت، جانثار، وفا شعار اور قدسی صفات گروہ کو کہتے ہیں، جن کے قلوب پر آفتاب نبوت کی کرنیں پڑی اور لمحہ بھر میں نور نبوت سے جن کے قلوب مجلہ اور مصفہ ہو گئے. نگاہ نبوت کے سامنے ان کی تربیت ہوئی. انہوں نے قرآن پاک اپنی آنکھوں سے براہ راست اترتے دیکھا. قرآن پاک کو، وحی مطلوع کو محفوظ کیا. انہوں نے قرآن و سنت ہم تک پہنچایا. اللہ نے ان قدسی صفات، شخصیات و نفوس کے ایمان کی پختگی، اعمال کے صلاح، اتباع سنت، تقوی اور طہارت کی سند عطا فرمائی ہے. انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو چراغ راہ اور نجوم ہدایت قرار دیا ہے. اصحاب رسول کی تنقید، تنقیص، تحقیر یہ قرآن مجید کی تکذیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تشکیک کے مترادف ہے. امت نے ایمان انہی صحابہ سے سیکھا. امت نے توحید انہی صحابہ سے سیکھی. امت نے نماز انہی سے سیکھی. امت نے زکوٰۃ انہی سے سیکھی. امت نے حج اور عمرہ کے مسائل انہی سے سیکھے. امت نے تجہیز و تکفین کے مسائل انہی سے سیکھے. امت نے معاملات، لین دین، تجارت کے مسائل انہی سے سیکھے. اور امت نے نکاح و طلاق انہی سے سیکھے. اگر ان کے اوپر سے اعتماد ہٹا دیں، ان کے اوپر سے وثوق ختم کر دیں، پھر نہ نماز محفوظ بچے گی، نہ روزہ محفوظ بچے گا. دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے. اور دور کیوں جائیں؟ ہم نے قرآن انہی سے سیکھا. اگر یہ مشکوک ہو جائیں، ان کی عدالت مجروح ہو جائے نعوذ باللہ، پھر تو قرآن بھی دائرۂ شک میں آ گیا. کیا بچا پھر؟ تو صحابہ اصحاب رسول کی تنقید، ان کی تنقیص، ان کے اوپر سے اعتماد اور بھروسے کو ختم کر دینا، یہ قرآن پاک کی تکذیب اور ابطال ہے، سنت نبوی کا ابطال ہے. اور تربیت نبوی کی تشکیک، تربیت نبوی بدگمانی، تربیت نبوی کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر دینے کے مترادف ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ثقاہت اور عدالت کا اعلان فرمایا ہے. اصحاب رسول کی ثقاہت اور ان کی عدالت پر نصوص قطعیہ موجود ہیں. امت کا اجماع ہے کہ صحابہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بلا امتیاز، کوئی امتیاز نہیں ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے،
جو بھی صحابیت کے رتبے پہ فائز ہو گیا، اجماع امت ہے کہ بلا امتیاز سارے صحابہ عادل، قابل اعتبار و استناد ہیں، بلا چوں و چرا اصحاب رسول کی ثقافت کو ماننا، ان کی عدالت کو ماننا ضروری ہے۔ روایت حدیث کی طرح اصحاب رسول کے عام معاملات زندگی میں بھی تفتیش کے پیچھے پڑنا جائز نہیں ہے۔ نصوص قطعیہ موجود ہیں، نصوص کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چند آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا، اصحاب رسول کے دلوں کو اللہ نے آزمایا، اور آزمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ نے منتخب فرمایا، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اللہ ان کے تقوی کی گواہی قرآن میں دے رہے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پوری آیت آپ پڑھ لیں۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اصحاب رسول کے دلوں میں ایمان کو خوبصورت بنایا، ایمان سے محبت پیدا کر دی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر سے نفرت پیدا کر دی، والفسوق، گناہوں سے نفرت پیدا کر دی، والعصیان، نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی۔ نافرمانی، کفر اور فسوق، معصیت اور گناہ، یہ صحابہ کو چھو بھی نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہو، جو بھی محمد کے ساتھ ہیں، چاہے تھوڑے وقفے کے لیے معیت نصیب ہوئی ہو یا طویل دورانیے کے لیے معیت نصیب ہوئی ہو، معہو، جو بھی محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت جاں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اور پھر نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، یعنی یہ عبادت کے خوگر ہیں۔ عبادت کا خوگر ہونا اللہ نے بتلایا ہے اصحاب رسول کے بارے میں۔ اللہ نے ان کی عدالت کی، عبادت کے خوگر ہونے کی شہادت اور سند قرآن میں اصحاب رسول کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ اور وَكَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے فیض غیبی سے اللہ نے اصحاب رسول کی تائید فرمائی ہے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے لیے حسنہ، نیکی یا جنت کا وعدہ فرمایا۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے، خواہ کچھ دنوں کے لیے معیت نصیب ہوئی ہو، زیادہ دنوں کے لیے معیت نصیب ہوئی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے سارے صحابہ جہنم سے بعید ہیں، دور ہیں۔ کنتم خیر امہ، اس وقت مخاطب تو صحابہ ہی تھے، بعد میں ساری امت بالواسطہ مخاطب ہے، لیکن براہ راست خطابہ تو صحابہ ہی کو تھا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، خیر اس میں تفضیل ہے، بہترین امت ہو، بہترین اللہ فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ان کو معتدل کہا ہے، ہم نے تم کو معتدل بنایا ہے، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو تقریباً حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانہ کے صحابہ ہیں۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ پھر صحابہ کے جنہوں نے اتباع کیا، سب کے لیے اللہ نے تمغہ رضا عطا فرما دیا، پروانہ رضا علی الاطلاق، اللہ سب کے لیے پروانہ رضا عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہیں اور اللہ سے یہ سب راضی ہیں۔ تو یہ اصحاب رسول ہیں، اور اصحاب رسول یہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہیں، بربنائے بشریت ان سے لغزشوں کا صدور ممکن ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ بربنائے بشریت، بربنائے اجتہاد، لغزشوں کا صدور بعض صحابہ سے ہوا ہے، گنے چنے صحابہ سے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ اور پھر قرآن پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ علی الاطلاق رضا کا پروانہ سب کو عطا کر دیا ہے۔ گناہوں کی معافی کے بغیر رضا الہی ممکن نہیں ہے۔ رضا، راضی ہونا اللہ کی صفت قدیمہ ہے، قاضی ابو یعلا کے حوالے سے نقل ہوا ہے۔ رضا اللہ کی صفت قدیمہ ہے، اور اللہ اسی کے لیے رضا استعمال کر سکتے ہیں جو مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو۔ اللہ سب کے لیے رضا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ چند گنے چنے افراد سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو ان کو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے۔ خیار امت سے، اصحاب رسول خیار امت ہیں، خیار امت سے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت میں سارے اصحاب رسول سے معافی کا اعلان ہے۔ اس لیے باجماع امت، تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اصحاب رسول سے بربنائے بشریت جو بھی لغزش ہو گئی ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں رضا کا پروانہ عطا کر دیا۔ پھر اصحاب رسول میں آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوئے ہیں جن کو بڑا اچھا نام دیا گیا مشاجرات۔ تو مشاجرات، آپس میں صحابہ کے جو اختلافات ہوئے ہیں، ان اختلافات میں کسی ایک فریق کو درست اور دوسرے کو خطاوار کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک کی تصویب کرنا اور دوسرے کی تختیہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں، اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ ان روایات کی تعویل کی جائے گی اگر تعویل ممکن ہو تو۔ اگر تعویل ممکن نہ ہو تو جن روایات سے عدالت صحابہ پہ زد پڑتی ہو ان روایات کو مسترد کر دیں گے، ان روایات کو مسترد کر دیں گے، لیکن عدالت صحابہ پہ، ثقافت صحابہ پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کو ماننا ضروری ہے، اور ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات پہ کف لسان کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں اور دبستان نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں، آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں اصحاب رسول، جنہوں نے دین اسلام کی ترویج اور حق کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں لٹا دیں۔ عقائد اور ایمان، صدق و اخلاص کے باب میں ان نفوس قدسیہ کی قدسی صفات کی سند خود رب العالمین نے دی ہے۔ تمغہ رضا اللہ نے خود انہیں عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے ہر فرد کی اجتماعی اور انفرادی کردار فرزندان توحید کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہیں، کیونکہ بقول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعی حیثیت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد افراد انسانی کا کوئی مجموعہ، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی نسل صحابہ کرام سے بہتر سیرت و کردار کی اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ یہ مقدس گروہ انبیاء کرام کی طرح معصوم نہیں تھے،
اور بربنائے بشریت اجتہادی و اضطراری طور پر اصحاب رسول سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تاہم رب کریم نے سب پر معافی کا قلم پھیر کر انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام امت اسلامیہ کے بڑے محسن ہیں۔ ان کی عظمت و تقدس کا اعتراف ان کی آپسی چپقلشوں، لڑائی جھگڑوں، اختلافات پر کف اللسان زبان کو بند کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اصحاب رسول سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم معنی ہیں، جبکہ اصحاب رسول کی مخالفت کرنا، تنقید کرنا، تنقیص شان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اذیت پہنچانا ہے، اور جو زندیقیت، گمراہی اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے جو امام ترمذی نے جسے حسن کہا ہے، اور سیوطی اور علامہ ابن حبان وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی الی آخر الحدیث، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے حق میں، میرے صحابہ کے حق میں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، انہیں ہدف تنقید نہ بنانا۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے صحابہ سے نفرت کرے گا۔ جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھ کو تکلیف دے گا، اور جو مجھ کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی گرفت فرما لیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی نے حسن کہا ہے، علامہ ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، علامہ سیوطی وغیرہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد شیخ ابو زرع فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں کسی کی تنقیص کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق بے دین، فاسق۔ زندیق کا اصل معنی تو ملحد کے ہیں، جو نصوص شرعیہ میں تعویل کرتا ہو، لیکن اس کے معنی میں بعد میں توسع پیدا ہو گیا ہے۔ ہر فاسق اور ہر ضال اور گمراہ اور خلاف اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والے کو زندیق کہتے ہیں۔ بعد میں اس لفظ کے مفہوم میں توسع پیدا ہو گیا ہے۔ تو ابو زرع فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو اصحاب رسول میں سے کسی کو دیکھو کہ اصحاب رسول میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ زندیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں سب برحق ہیں، اور ہم تک یہ ساری چیزیں صحابہ ہی نے پہنچائی ہیں۔ اور اس قسم کے لوگ جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں وہ ہمارے گواہوں کو مجروح قرار دینا چاہتے ہیں، تاکہ اس طرح کتاب و سنت کو باطل قرار دے سکیں اور کتاب و سنت سے اعتماد کو ختم کر سکیں۔ ایسے لوگ خود مجروح اور زندیق ہیں اور خود جرح کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجوم ہدایت ہیں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جان و مال لٹا کر کے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا۔ نبی میں اور عام امتی میں جو واسطہ ہیں یہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر اس واسطے کو اور اس کھمبے کو ہٹا دیں پھر تو ٹرانسفارمر سے ہماری بجلی کا کنیکشن ہی ختم ہو جائے گا۔ دین کا جو کنیکشن ہے نبوت اور رسالت کے ٹرانسفارمر کے ساتھ، اور جس سے تمام دنیا انسانیت کی آبادی میں بجلی سپلائی ہو رہی ہے ایمان کی، اگر اس کھمبے کو، بجلی کے کھمبے کو بیچ سے ہٹا دیں اصحاب رسول کو، پھر تو بجلی سپلائی ہونے سے رہی۔ بڑی قربانیاں دی اصحاب رسول نے۔ اور ذرا سا علامہ اقبال سے ملتے چلیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان اصحاب رسول کی قربانیوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے،
اور میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ صحابہ کی تنقید کرنے والے کبھی سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو۔ تمہیں اپنے نشیمن کی فکر نہیں ہے، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جسم ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نیکوکار جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نیکوکار جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے صنم پتھر کے؟ اور ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہمارا جو حال ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ حسینیت کے لبادے میں کالی بھیر آ کر کے جو اصحاب رسول پہ طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں، تیر برساتے ہیں، خود کو علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ حسینی فقر ہے نہ دولت عثمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس مناسبت سے ذرا خواجہ الطاف حسین حالی سے بھی ذرا ملاقات کرتے چلیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی صاحب مسدس حالی میں فرماتے ہیں، رہے حق میں تھی دور اور بھاگ ان کی، فقط حق پر تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، اور شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی۔ آج شریعت کے قبضے میں ہماری باغ ہے، تسکین انا کے لیے، بالا دستی کے لیے، تشہیر ذات کے لیے، خود ستائی کے لیے آج ہماری آگ بھڑک رہی ہے۔ اصحاب رسول ایسے نہیں تھے، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، اور جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی اصحاب رسول کے درمیان کچھ اختلاف ابھر آتا اور نوبت لڑائی جھگڑے وغیرہ کی بھی آ جاتی تو اس کا منظر بھی مسدس حالی میں موجود ہے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں نہ شر تھا، جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں نہ شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئین تر تھا۔ یعنی ان کا اختلاف صلح سے بھی بہتر تھا، ہم لوگوں کی صلح سے بہتر ان کا اختلاف۔ جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں نہ شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئین تر تھا، یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی۔ آج ہم جو لڑتے ہیں آپس میں، یہ کافر، یہ ناسبی، یہ غدار، فلاں یہ فلاں وہ، فلاں گمراہ اداروں پہ، شخصیات پہ اور افراد پہ، علماء دین پہ، مشائخ دین پہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں، الامان والحفیظ، ہاتھ کانوں کو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا حال آپس میں برا ہے، آپس کی خصومت سے، آپس کی لڑائی اور جھگڑے سے، جس میں نفسانیت کا دخل ہے، تسکین انا جس میں شامل ہے۔ مولا حال ہی کہتے ہیں، بس آخری ہے، خصومت سے ہیں اپنی گو خاریاں سب، ساری خاری، ساری ذلت و رسوائی جو اس ملک میں، خاص کر کے پوری دنیا میں جو اس وقت اس امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی ہے، کیوں ہے؟ آپس کی خصومتوں سے، آپس کے اختلافات سے، خصومت سے ہیں اپنی گو خاریاں سب، نزاعوں سے باہم کی ہیں ناتواں سب، خود آپس کی چوٹوں سے ہیں خستہ جاں سب، خود آپس کی چوٹوں سے ہیں خستہ جاں سب، یہ ہیں متفق اس پر پیر و جواں سب، کہ نا اتفاقی نے کھویا ہے ہم کو،
اسی جزر و مد نے ڈبویا ہے ہم کو، نا اتفاقی نے کھویا ہے ہم کو، اسی جزر و مد نے ڈبویا ہے ہم کو، یہ مانا کہ ہم میں ہیں ایسے دانا، یہ مانا کہ ہم میں ہیں ایسے دانا، جنہوں نے حقیقت کو ہے اپنی چھانا، تنزل کو ہے ٹھیک ٹھیک اپنے جانا، کہ ہم ہیں کہاں اور کہاں ہے زمانہ، یہ اتنا زبانوں پہ ہے سب کی جاری، یہ اتنا زبانوں پہ ہے سب کی جاری، کہ حالت بری آج کل ہے ہماری، ہماری حالت بری ہے، اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدلیں، آپس میں دست و گریباں نہ ہوں، اصحاب رسول جیسی برگزیدہ پاک تینت، پاک باز، جانثار اور وفا شعار، قدسی صفات گروہ پہ تان و تشنیع اور تنقید و تنقیص کے نشتر نہ چلائیں، ہم آپس میں دست و گریباں نہ ہوں، اسی سے ہماری ساری خاریاں ہیں، ساری ذلت و رسوائی اسی آپس کی چوٹ کی وجہ سے، خود آپس کی چوٹوں سے ہیں خستہ جاں سب، یہ ہیں متفق اس پر پیر و جواں سب، کہ نا اتفاقی نے کھویا ہے ہم کو، اسی جزر و مد نے ڈبویا ہے ہم کو۔ الزام تراشی، بدگوئی، شخصی اہانت اور شخصی توہین سے ہم بچیں، اصحاب رسول کا اکرام، اصحاب رسول کی توقیر امت کے ہر فرد پر واجب ہے، ان کے آپس میں جو کچھ اختلافات ہوئے ہیں کف اللسان کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے بارے میں الزام تراشی، اہانت آمیز ریمارکس کرنے والے لوگوں پر لعنت بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کر رہے ہیں تو ان کے شر پہ لعنت بھیجو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ذلت و رسوائی سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔